السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں ہم قوم عاد کے بارے میں دیکھیں گے۔ قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 150 سال تھی۔ اب ہم قوم عاد کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم طوفان نوح کے بعد ملک عرب کے جنوبی حصے یعنی یمن کے مشہور ریگستان ایک کاف میں عمان اور حضر موت کے درمیان آباد تھے، اور انہی کو عاد اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پرانی قوم ہے۔ اس قوم کے لوگ بڑے قد آور اور تناور تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہ قوم بت پرستی اور صنم تراشی میں بہت ماہر تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بہت خوبصورت محل بنا رکھے تھے۔ ان کے خیال میں انہیں زوال نہیں تھا۔ اس قوم کے لوگ نہایت سرکش اور ظالم تھے، اور ان کو اپنی قوت پر ناز تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور شرک اور ظلم سے منع کیا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ جسم کی طرح ان کے دل بھی بہت سخت تھے۔ کچھ قلیل لوگ تو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ملک میں فساد برپا کیا، اور وہ اپنی شرارتوں میں حد سے گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش کو روک لیا، جس سے ان کا ناک میں دم آ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی آفت آتی تھی تو سب مکہ معظمہ میں بیت اللہ میں جا کر اس آفت کے لیے سے بچاؤ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ چند لوگوں کو بھیجا گیا کہ جا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قحط دور کرے اور بارش برسائیں۔ ان دنوں میں مکہ میں عمالقہ قوم کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ ان کا رئیس معاویہ بن بکر تھا۔ انہوں نے ان کی خوب مہمان نوازی کی، کیونکہ یہ قحط کے ستائے ہوئے تھے۔ اچھا کھا پی کر مزے میں پڑ گئے، اور وہاں جانے کا وہ مقصد ہی بھول گئے کہ ہم یہاں مکہ میں کرنے کیا آئے تھے۔ جب معاویہ نے دیکھا کہ انہوں نے تو پکے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو ہیلے بہانے انہیں آنے کا مقصد یاد کروا دیا کہ اس پر یہ یاد آیا انہیں کہ ہم تو مکہ میں دعا مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر وہ دعا کرنے کے لیے کعبہ حاضر ہوئے اور کعبے میں جا کر دعا کی۔ اس وقت 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سفید رنگ کا تھا، ایک سیاہ رنگ کا تھا، اور ایک سرخ رنگ کا تھا۔ پھر آسمان سے ایک آواز آئی کہ ان 3 بادلوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ انہوں نے سوچا سیاہ بادلوں میں پانی زیادہ ہوگا، تو اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے آخرکار سیاہ بادل کو اختیار کر لیا، اور یہ بادل قوم عاد کی طرف چل پڑا۔ اور جب وہ بادل قوم عاد کے قریب پہنچا تو وہ لوگ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ بادل ہم پر پانی برسائے گا، مگر وہ بادل عذاب الہی تھا۔ جب ان کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ بادل تو آندھی ہے۔ آدمیوں کو اوپر یہ آندھی جو تھی وہ جو بھی شخص تھے یا انسان تھے ان کو اوپر لے جاتی تھی، اور انہیں سر کے بل گرا دیتی تھی، اور سر بدن سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتا تھا۔ اور وہ آندھی اس قوم پر 7 رات اور 8 دن قائم رہی تھی، جس سے قوم عاد کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا۔ ان پر آندھی کا عذاب آیا تھا، جو کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل رہا تھا، اور جس کی وجہ سے قوم عاد کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ مگر جو اس قوم میں مومن تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو اس آندھی سے بچا لیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور اہل عیال اس عذاب الہی سے محفوظ رہے تھے۔ اب ہمیں اس قوم عاد کے قصے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر ہم فخر اور تکبر کریں اور اس کی ناشکری کریں، جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں پر فخر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی سے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ قوم عاد کا